الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ طبیعت آمادہ ہو تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہم سب کی نگاہوں کا مرکز زیب مسند صدارت قبلہ گاہی سیدی و سندی حضور قبلہ پیر صاحب دامہ اقبالہ ذکر رسالت مآب کی اس عظیم الشان محفل میں تشریف لانے والے تمام مقتدر علماء کرام، معززین علاقہ اور حضرات اہل نسبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ یقیناً پورے خلوص کے ساتھ یہ بزم نور منعقد کی گئی۔ اللہ کریم اس عظیم ذکر کا وسیلہ مرحوم و مغفور ہمارے عزیز کے والد گرامی کے حق میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو ہماری بے وفائیوں کا کفارہ بنا کر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ گمراہی کے سمندر میں تھپیڑے کھانے والی انسانیت جہاں پہنچ کر سکون محسوس کرتی ہے، ہدایت کے اس جزیرے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تشکیک و ابتلا کے مارے ہوئے لوگ، دکھوں کے مارے ہوئے لوگ جس ماحول میں بیٹھ کر اپنی بے چین سانسوں کو پرسکون کرتے ہیں، اس ماحول کو محفل ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں منصب نہیں دیکھا جاتا، بلکہ انا خیات الحسنین کے جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دروازے پر عہدہ نہیں بتایا جاتا بلکہ نوکری بتائی جاتی ہے۔ توجہ ہو گئی ہے منبر کی جانب تو مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہو گئی۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے۔
یعنی 70 ماؤں کا پیار ایک بچے سے کم ہے، اللہ کی محبت اپنے بندے سے زیادہ ہے۔ مولا تیرے پیار کو محسوس کیسے کریں؟ ماں کی محبت کا احساس تو ہو جاتا ہے، باری تعالیٰ تیرے پیار کو محسوس کیسے کیا جائے؟ فرمایا میرے بندے تجھے کبھی تیری ماں نے مارا ہے؟ جی مولا، کبھی کبھی ماں ہے مگر مار لیتی۔ فرمایا کب مارتی ہے؟ وہ باری تعالیٰ جب میں اپنی ماں کی نافرمانی کروں نا، اپنی ماں کا کہا نہ مانوں، تو اگرچہ ماں ہے مگر غصے میں آ کر مجھے مارتی ہے۔ فرمایا میرے بندے یہ میرا تیری ذات کے ساتھ پیار کا تعلق ہے، تو ایک دن ماں کی نافرمانی کرے، وہ غصے میں آ کر تجھے مارتی ہے، میں ایک دن میں 5 بار تجھے بلاتا ہوں تو نہیں آتا، تیرے رب نے تو تجھے کبھی نہیں مارا۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو رہے میری زمین پر، کھائے میرا دیا ہوا رزق، ہوا میری میں سانس لے، اور میری ہی نافرمانی کر کے میری زمین پہ چلتا رہے۔ میرے بندے تو سنی بن گیا ہے، تو شیعہ بن گیا ہے، تو دیوبندی بن گیا ہے، تو اہل حدیث بن گیا ہے، تیرے رب نے تجھے ایسے پیدا نہیں کیا۔ علماء خاص طور پر توجہ فرمائیں گے، مولا تو نے مجھے کیسے پیدا کیا ہے؟ فرمایا ما من مولود الا یولد علی فطرہ، تیرے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا۔ آج بھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔ گفتگو کی بنیاد ہے 10-12 منٹ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، غیر معیاری نہیں معیاری، اس کے بعد پھر آپ کے ذوق کی بات بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ آج بھی جو بچہ یورپ میں جنم لیتا ہے وہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ جو بچہ ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی جو بچے یورپ کے دور دراز علاقوں میں جنم لیتے ہیں، افریقہ میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اسی فرمان کے مطابق فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ ذہن میں سوال یہ آیا، مولا تو نے تو مسلمان پیدا کیا تھا، یہ بڑا ہو کر بے ایمان کیسے ہو گیا؟ تو نے تو فطرت سلیمہ پر مسلمان پیدا کیا تھا، یہ بڑا ہو کر عقائد میں، نظریات میں، تفکرات میں متفرق کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے۔ فرمایا میں نے تو مسلمان پیدا کیا تھا، بڑے ہو کر اس نے عقیدہ وہ اختیار کیا جو اس کے والدین کا تھا۔ میں تائید چاہتا ہوں، خاموشی نہیں چاہتا، جیسے جیسے بات پہنچتی جائے مجھے جواب دیتے جائیں تاکہ میں مطمئن ہو کے آگے بڑھتا جاؤں۔ خود بولیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، بڑے ہو کر عقیدہ وہ اڈاپٹ کرتا ہے، نظریہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کی تربیت کرنے والوں کا ہو، جو اس کی پرورش کرنے والوں کا ہو، جو اس کے پالنے والوں کا ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا
بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا. آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، بڑے ہو کر 11ویں کا لنگر پکانے لگا، کیوں؟ بھئی دیکھیں، یہ محفل مراقبہ نہیں ہے، مذاکرہ ہے. ایسے دیکھ کے سنیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ادھر دیکھیں. محفل مراقبہ تو ہے نہیں نا. بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر غوث اعظم کی 11ویں کی کھیر پکانے بھی لگا، کھانے بھی لگا، کھلانے بھی لگا، کیوں؟ نہیں سبحان اللہ نہیں، اس کے والدین پکاتے تھے. بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا، بڑا ہو کر محرم الحرام میں ماتم کرنے لگا، کیوں؟ اس کے والدین کرتے تھے. بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر ہم نے دیکھا کہ 30 40 دن کے تبلیغی چلوں پر جانے لگا، کیوں؟ اس کے والدین جاتے تھے. بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، میں جملے سنا کر چہرے دیکھنے لگا ہوں. بڑا ہو کر عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے، بڑا ہو کر نظریہ وہ اختیار کرتا ہے، بڑا ہو کر تعلیمات وہ اختیار کرتا ہے جو اس کے والدین کی ہوں، جو اس کی تربیت کرنے والوں کا ہو، جو اس کی پرورش کرنے والوں کا ہو. اگر یہ بات متحقق ہے تو ہر غیرت مند اسی مسجد شریف پہ بیٹھ کر رکھے دل پہ ہاتھ اور فیصلہ ضمیر کی کچہری لگا کر خود کرے کہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو کر عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کی تربیت کرنے والوں کا ہو، تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ کیسا کافر ہے جس نے 2 بچے پالے، ایک بڑا ہو کر محمد مصطفیٰ بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر علی مرتضیٰ بن جاتا ہے. ایک بڑا ہو کر امام الانبیاء بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر امام الاولیاء بن جاتا ہے. ایک بڑا ہو کر اسلام لانے والا بنتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر اسلام بچانے والا بنتا ہے. یہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں نا، انہیں ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. مصطفیٰ کے دین میں جبر نہیں ہے، فکر ہے. دیکھیں 2 طریقے ہیں، افہام اور تفہیم. یا دلیل کے ساتھ سمجھ لو یا دلیل کے ساتھ دوسرے کو سمجھا لو. فساد کا تو راستہ ہی نہیں ہے مصطفیٰ کے دین میں. بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو کر عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کی پرورش کرنے والوں کا. میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں میرے بندے، تو عقائد میں متفرق ہو گیا ہے، تو منقسم ہو گیا ہے. تیرے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا ہے. اپنی ذات سے میرا پیار دیکھنا. بولا کیا؟ فرمایا یاد کر جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، تیرے رب نے تجھے منہ کے ذریعے سے خوراک نہیں دی. مولا کیوں؟ کھانے پینے کے لیے تو میرا منہ بنایا ہے، وہاں اس رستے سے مجھے خوراک نہیں دے رہا، کیوں؟ فرمایا تجھ سے پیار جو کرتا ہوں. مولا رستہ ہی بدل لیا ہے، یہ کیسا پیار ہے؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ جس میٹیریل سے تجھے بنایا ہے وہ میٹیریل ناپاک ہے. باپ کی طرف سے دیکھو تب، ماں کی طرف سے دیکھو تب. پھر جس جگہ پر تیرے رب نے تجھے 9 مہینے رکھا، ووم آف دا مدر، تیری ماں کا پیٹ، وہ جگہ ناپاک ہے.
پھر جس چیز کو تیرے رب نے تیری خوراک بنایا 9 مہینے، تیری ماں کے ایام کا خون، وہ خوراک نہ پاک۔ تجھ سے پیار جو کرتا ہوں، تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ میرا بندہ دنیا میں آ کر اپنی اس زبان سے میرا نام لے گا، میرے محبوب کا نام لے گا، میرے مصطفیٰ کے خاندان کا نام لے گا، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا، صحابہ کا، ائمہ کا، اولیاء کا، صلحاء کا، فقیروں کا نام لے گا۔ میں اپنے بندے کی زبان پر نجاست کو نہ آنے دوں۔ جملہ تلخ سہی مگر منبر کا حق ادا کرتے ہوئے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے، قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں، فرمایا میرے بندے، جب تک تو اپنے رب کے کنٹرول میں تھا تیری زبان پاک تھی، بڑے ہو کر اسے پلید تو نے خود کیا ہے۔ میرے بندے، میرا اپنی ذات سے پیار کا عالم تو دیکھ۔ مولا کیسے؟ فرمایا 9 مہینے میں کوئی ایک دن ایسا بتا جب تیرا ناشتہ لیٹ ہوا ہو۔ مجھے نہیں پتا سمجھنے والے کتنے ہیں، سوچنے والے کتنے ہیں۔ جشن آئے ہو تو جشن چہرے تو نظر بھی تو آنا چاہیے نا، ہے نہیں؟ کوئی ایک دن ایسا بتا 9 مہینے میں جب تیرا دوپہر کا کھانا تجھے دیر سے ملا ہو۔ میرے بندے، کوئی ایک دن تو ایسا بتا جب تیرا رات کا کھانا عشائیہ تجھے دیر سے ملا ہو یا ملا ہی نہ ہو۔ نہیں مولا، ایسا ہوتا تو میں مر نہ جاتا۔ باری تعالیٰ ایسا کیوں؟ فرمائے اس لیے تجھے بتانا مقصود تھا، جو رب 9 مہینے تجھے نگاہ رحمت میں رکھ کر کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی اسی کی ذات پہ بھروسہ کر کے اس سے مانگے گا۔ فرمایا دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھوں گا تو موسیٰ ہے کہ فرعون ہے، تو یزیدی ہے کہ حسینی ہے، تو محمدی ہے کہ ابو جہلی ہے، عطا فرما دوں گا۔ میرے بندے، یہ میرا تیری ذات کے ساتھ پیار کا تعلق ہے۔ ایک بات میری یاد رکھیں، اس طرح کی محافل یہ رسم نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ رسموں کے ادا کرنے پر جنت ملتی بھی نہیں ہے۔ رسم ہوتی تو مٹ چکی ہوتی۔ 50 سال پہلے کی رسومات آج نہیں ہیں، جو آج ہے یہ 20 سال کے بعد نہیں ہوں گی۔ یہ اگر رسم ہوتی تو خدا پناہ مٹ چکی ہوتی۔ یہ اہل ایمان کا فرض محبت ہے۔ اگر اجازت ہو تو جو چہرے مسکرا رہے ہیں دیکھ نہ لیں اصل میں محبت کہتے کس کو ہیں۔ نوجوان بڑے آرام سے سماعت فرمائیں گے۔ اب تو چونکہ دور بدل گیا نا، ہر چیز میں انوویشن آ گئی، جدت آ گئی۔ پرانے وقتوں میں لوہار کی دکان ہوتی تھی، آپ کے ذہن میں تو آ گئی ہوگی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ اپنی چھریاں، کلہاڑیاں، درانتیاں، اوزار تیز کروانے لوہار کی دکان پر لاتے تھے۔ اوزار تیز کرتے ہوئے لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات وہ نیچے زمین پر بھی گرتے تھے۔ 15-20 دن کے بعد، مہینے کے بعد ایک لوہا خریدنے والا آ کر اس لوہار سے پوچھتا تھا لوہا بیچو گے؟ وہ کہتا تھا لے لیں۔ لوہار پہلے اندر سے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر اس خریدار کو دیا کرتا تھا۔ جب وہ جانے لگتا تو اس کی نظر پڑتی زمین پر پڑے ہوئے لوہے کے اس برادے پر۔ محبت بتا رہا ہوں، جو مٹی کے ساتھ مل کے بالکل مٹی جیسا ہو چکا تھا، جو نیکڈ آئی سے، ننگی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ وہ لوہے کا خریدار پوچھتا تھا یہ برادہ بھی بیچو گے؟ وہ کہتا تھا یہ بھی خرید لو۔ اچھا، اس برادے کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ لوہے کا خریدار ہاتھ کا استعمال نہیں کرتا تھا، بوری کھول کر اندر سے مقناطیس نکالتا تھا۔ مہربانی کرو، میں محبت عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ تھیلا کھول کرنا اندر سے مقناطیس نکالتا تھا، اور مقناطیس، ذکر میلاد میں آنے والوں جس کے دل تک یہ مثال پہنچ گئی اس کا نشہ نہیں جانے والا۔ ایسے
لوہے کا خریدار مقناطیس نکال کر لوہے کے برادے پر پھیرتا تھا. مقناطیس کے پھیرنے کا اثر یہ ہوتا تھا لوہے کا برادہ مقناطیس کے ساتھ چپک جاتا تھا, مٹی وہیں پڑی رہ جاتی تھی. کام کی چیز کو ساتھ لے جاتا تھا, مٹی کو وہیں چھوڑ جاتا تھا. ذکر میلاد میں آنے والوں میرا جملہ قبول فرمائیے گا. میلاد النبی کا اشتہار محبت رسول کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا ہے. مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے, میں جملہ دوہرا دیتا ہوں, شاید میرے ساتھ چل پڑیں آپ. سرکار کے میلاد کا اشتہار پینافلیکس ہورڈنگ بورڈ آقا کی محبت کا مقناطیس بن کے دیواروں پہ لگ جاتا ہے, مٹی گھروں میں رہ جاتی ہے, محبت چل کے محمد کے ذکر میں آ جاتی ہے. زور سے بولو یا رسول اللہ. ورنہ ہم نے تو کسی اشتہار پہ نہیں لکھا کہ یہ صرف سنیوں کی محفل ہے. بھائی سر اٹھائیے, پچھلا پورا مہینہ ماہ میلاد تھا. ایک گزارش میں کر دوں, جہاں جہاں مجھے موقع ملا ماہ ربیع نور میں پورے پاکستان میں جہاں جہاں موقع ملا میں نے ایک تجویز پیش کی ہے, وہ آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. پسند آ جائے تو بسم اللہ, نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے. دیکھیں ویسے بھی پابندیوں کا موسم ہے, حکومت ایک پابندی اور بھی لگا دے, سخت پابندی. اور پابندی یہ ہو کہ جیسے ہی ماہ ربیع نور شریف کا چاند نظر آئے, یکم سے آخری تاریخ تک ہر سنی عالم, ہر شیعہ ذاکر, ہر دیوبندی اہل حدیث خطیب صرف ایک موضوع پر خطاب کرے گا, اور وہ موضوع ہوگا عظمت رسول. میری تجویز سن لیں, پھر اس پر آپ ارشاد فرمائیں. عظمت رسول پر سنی بھی, شیعہ بھی, دیوبندی بھی, وہابی بھی, سارے اس ایک موضوع پر خطاب کریں گے. اور نوجوانوں کو کھلی چھٹی دیں. ہر مسلک کا نوجوان اپنے من پسند شخصیت کے سامنے جا کر بیٹھ جائے اور اس کی زبان سے اپنے نبی کا ذکر سنیں. دیوبندی شیعہ کے پاس جائیں, شیعہ اہل حدیث کے پاس جائیں, اہل حدیث سنیوں کے پاس آئیں. ہر مسلک کا نوجوان کھلی چھٹی کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ پورا مہینہ ہر مسلک کے خطیب سے اپنے نبی کا ذکر سنیں. اور جب مہینہ ختم ہو تو پھر ہم نوجوانوں کے کان میں کسی کو گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. مہینہ ختم ہونے کے بعد جس نوجوان کو جس گھر کا رسول پسند آئے وہ اسی گھر میں داخل ہو جائے. بس جنہیں 40 سال کے بعد بنتا ہوا رسول پسند آئے وہ ادھر چلے جائیں, اور جنہیں آدم سے پہلے کا رسول پسند آئے وہ پھر اس گھر میں آ جائیں. فساد ہی ختم کرنا ہے نا امت سے. آپ نے دیکھے ہوں گے اشتہار, ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. ہم نے تو کسی اشتہار پر نہیں دیکھا کہ یہ صرف سنیوں کی محفل ہے, بلکہ ہم تو وہ جو سامنے نوجوان جو کھڑے ہوتے ہیں نا تلاشی کرنے کے لیے, وہ بھی آنے والوں کے جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں, عقیدوں کی تلاشی وہ بھی نہیں لیتے ہیں. مسکرانے والوں کو سبحان اللہ ہے. دیکھیں نا, یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ سنی ہیں تو ٹھیک ہے آگے چلے جائیں, مسجد میں دیوبندی وہابی شیعہ ہیں تو واپس جائیں. نہیں, ہمارے نوجوانوں کی تربیت میں یہ بات شامل ہے. یہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے, یہاں دل توڑے نہیں جاتے, یہاں دل جوڑے جاتے ہیں. مجھے جلدی سے اپنے موضوع پر آنا ہے. میرے بندے یاد کر اس کی کرم نوازی دیکھیں. ایک قطرہ آب تھا, تب سے پیار کا سلسلہ شروع کیا. آپ کی نظر میرے چہرے پر ہے, میری نظر آپ کے چہروں پر ہے, جن کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں ان کی نظر ہماری نیتوں پر ہے. بس اس کا پیار دیکھیں. بچہ پیدا ہو گیا, دنیا میں آ گیا,
کھیلتا رہا کودتا رہا. قبلہ کاری جمال الدین صاحب میرے ساتھ آئے تھے, کہاں ہیں؟ اچھا ادھر بیٹھے, بسم اللہ. کھیلتا رہا, جب ان جتنا ہو گیا نا 12-13 سال کا, 12-13 سال کا, اسے نہیں پتا میری روٹی کہاں سے آ رہی ہے, میرا لباس کہاں سے آ رہا ہے, میری چھت کہاں سے ارینج ہو رہی ہے. مزے کرتا رہا. جب 12-14 سال کا ہوا نا, سینسز میں آیا, حواس میں آیا, تو ایک دن رب ذوالجلال نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا, میرے بندے اب تو حواس میں آ گیا ہے, سینسز میں آ گیا ہے, سیانا ہو گیا ہے, اب آنا وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا ہے. مولا کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, آؤ عبادت کرتے ہیں. اچھا مولا عبادت کے لیے؟ فرمایا ہاں. مولا کہاں آنا ہے؟ فرمایا میرے گھر میں آنا ہے. مولا کتنی دیر؟ فرمایا 24 گھنٹے میں صرف 17 منٹ. بندہ تھا نا, ہوں کچھ بن گیا ہے تو فطور آ گیا. میں نے کہا مولا تو نہ کھاتا ہے, نہ کماتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ فیملی ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ برادری ہے, بے نیاز ہے, غنی ہے, سمد ہے ہر چیز سے. میری بیوی بھی ہے, 3-4 بچے بھی ہیں, میری ماں بھی ہے, میرا باپ بھی ہے, میں نے کھانا بھی ہے, کمانا بھی ہے, پینا بھی ہے, پلانا بھی ہے. مولا میں 17 منٹ نہیں آ سکتا. فرمایا اچھا کوئی بات نہیں, تجھ سے پیار جو کرتا ہوں ایسا کرتے ہیں 17 منٹوں کی بھی قسطیں کر لیتے ہیں. جن کا حساب ٹھیک ہے ذرا گنے نا, 17 پورے کرنے ہیں نا, حساب 17 پورے کر لیتے. مولا کیسے؟ فرمایا ایسا کرو 2 فرض پڑھنے کے لیے مجھے 2 منٹ صبح دے دینا, 4 منٹ پھر ظہر کے وقت دے دینا 4 فرض پڑھنے کے لیے, 4 منٹ عصر کے وقت دے دینا, 3 منٹ مغرب کے وقت دے دینا, اور 4 منٹ رات کو عشاء کے وقت پھر سے دے دینا. ہاں مولا اب آسانی ہو گئی, اب میں آ جایا کروں گا. باری تعالیٰ اے میرے 17 منٹاں دا تینوں کو فائدہ بھی ہے؟ فرمایا مجھے کک فائدہ نہیں ہے, تیرے سجدوں سے تھوڑی خدا بنا ہو. اس کائنات میں واحد شخصیت میرے اور آپ کے مولا مرتضیٰ کی ہے. واحد شخصیت جنہوں نے مصلی پہ آ کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا, مولا علی نہ تیری جنت کے لالچ میں نماز پڑھتا ہے, نہ تیری جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے, علی تجھے جھکتا اس لیے ہے تو محتاج عبادت نہیں, تو لائق عبادت ہے. تجھے علی کے سجدوں کی حاجت نہیں ہے, تیری ذات اس قابل ہے کہ تجھے جھکا جائے, تجھے سجدہ کیا جائے. مولا میرے 17 منٹوں کا تجھے کوئی فائدہ؟ فرمایا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا مولا, فرمایا تیرا فائدہ ہے. باری تعالیٰ میں جو 17 منٹ آؤں, گرمی میں بھی, سردی میں بھی, بہار میں بھی, خزاں میں بھی, طوفان میں بھی, بارش میں بھی, میرے 17 منٹوں کا تجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. فرمایا دیکھو تجھے فائدہ ہے. مولا کیسے؟ فرمایا تو بندہ ہے نا, اٹھتے بیٹھتے, آتے جاتے, کھاتے پیتے, سوتے جاگتے, عمدن سہون فکرن 1000 گناہ کرے گا. فرمایا گناہ تو کرے گا رات کی تاریکی میں چھپ کر, وہ جو صبح تو نے پھر مجھے 2 منٹ دیے ہوں گے نا, چپ کر کے آ جانا, رات سے صبح تک کے تیرے گناہوں پر کلم عفو کھینچ دوں گا. اللہ کرے چپ قوم بھی بول پڑے میرے ساتھ ہے. پھر فرمایا تو فجر کی نماز پڑھ کے 2 فرض پڑھ کے جائے گا, روزی روٹی کا انتظام کرے گا, کوئی منڈی پر, کوئی کاروبار میں, کوئی فیکٹری میں, کوئی دیہڑی پر, کوئی آفس میں, کوئی کہیں پر, کوئی کہیں پر. 100
شیشے میں اتارے گا، جھوٹ بولے گا، کم تولے گا، ملاوٹ کر کے روزی روٹی کما کے وہ جو فجر سے ظہر تک تو گناہ کرے گا نا، اور ظہر کے وقت تو نے مجھے 4 منٹ دیے ہوں گے، آ جانا فجر سے ظہر کی خطاؤں کو ظہر کے وقت معاف کر دوں گا، ظہر سے عصر کی خطاؤں کو عصر کے وقت، عصر سے مغرب کی خطاؤں کو مغرب کے وقت، مغرب سے عشاء کی خطاؤں کو عشاء کے وقت معاف کر دوں گا۔ فرمایا نال نال تو کردہ راسیں، تے نال نال میرے کول عمدہ راسیں، تے نال نال بخشوئندہ راسیں، تیرا فائدہ ہے۔ فرمایا تیری زندگی کا پہیہ، ادھر دیکھیں جی، اسی طرح سے چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، ساتھ ساتھ کرتا رہے گا، ساتھ ساتھ آتا رہے گا، ساتھ ساتھ بخشواتا رہے گا، تیری زندگی کا پہیہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، بالآخر ایک دن تیری زندگی کا مین سوئچ آف کر دوں گا۔ مولا کیوں؟ فرمایا پیار جو کرتا ہوں۔ مولا یہ کیسا پیار ہے، مار ہی ڈالا ہے؟ فرمایا ہاں، تیرا رب چاہتا ہے کہ جب تو میری بارگاہ میں آئے نا تو میرا بندہ گناہوں سے ایسے مبرہ، مصفہ، مزکہ، ستھرا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ فرمایا ساتھ ساتھ ہوتے رہیں، ساتھ ساتھ بخشواتے رہنا۔ اچھا مولا ٹھیک ہے، بندہ تھا نا شیخ صاحب، تو فطور آ گیا ایک اور دل میں، مولا ایسے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیسے؟ باری تعالیٰ مہینے کے پہلے 15 دن میں اپنی مرضی سے گزار لوں، آخری 15 دن میں بیگ میں کپڑے بھی ڈال لوں گا، بستر بھی اٹھا لوں گا، سلنڈر بھی لے لوں گا، نظام سارے برتن بھی ساتھ لے لوں گا، اور آ کے بیٹھ ہی تیرے گھر مسجد میں جاؤں گا۔ معافی میں نے مانگنی ہے، معاف تو نے کرنا ہے، بندہ میں ہوں، رب تو ہے، پہلے 15 دن میری مرضی کے، آخری 15 دن بیٹھے ہو تیری مرضی۔ مولا ایسے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کرنا چاہوں تو اللہ کل شین قدیر ہوں، کر سکتا ہوں، لیکن ان 15 دنوں میں تیرا نقصان ہو جائے گا۔ اب ذرا سر اٹھائیں، مولا نقصان کیسا؟ فرمایا میرے بندے، مثال دیتا ہوں، میرے بندے تو نے کبھی صاف ستھرا لباس کرتا پہن کر، چادر پہن کر، قمیض پہن کر، لٹھے کی صاف ستھری، تو نے کبھی کھانا کھایا ہو، کھانے کا، شوربے کا، چائے کا، کافی کا داغ تیرے کرتے پہ لگ گیا ہو، اس داغ کو جو قمیض پر لگ جائے فوراً دھوتے ہو یا 15 دن کے بعد دھوتے ہو؟ میرا خیال ہے میں تو بڑی آسان سی بات عرض کر رہا ہوں۔ مولا فوراً دھوتا ہوں۔ ایک بار ایسے ہوا تھا کہ میں صاف ستھرا قمیض اور کرتا پہن کر میں کھانا کھانے لگا، شوربے کا داغ میرے کرتے پہ لگ گیا، سامنے بیٹھے میرے دوستوں نے مجھے 100 بار کہا جلدی سے دھو لو، داغ پکا ہو گیا تو اترے گا نہیں، مگر مولا میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں تسلی سے کھا پی کے، چائے شائے پی کے، کافی شافی پی کے، کھانا لنگر کھا کے اٹھا۔ اگلے دن پھر باری تعالیٰ میں نے کرتے پر سرف بھی رگڑا ہے، بلیچ بھی رگڑی ہے، نیبو بھی رگڑا ہے، نمک بھی لگایا ہے، مگر مولا داغ تھا، پکا ہو گیا، داغ اترا نہیں۔ فرمایا اچھا پھر اس کرتے کا کیا کیا ہے؟ مولا پھینک دیا۔ عارف والا کے بازار سے جا کر نیا خرید کے لے آیا، لوگ کیا کہیں گے؟ داغی کرتا پہنا ہوا ہے، داغ پکا ہو گیا تھا، مولا میں نے پھینک دیا، ضائع کر دیا۔ فرمایا میرے بندے، تو داغی کرتے کو بیکار سمجھ کے پھینک کے نیا خرید کے لے آیا ہے، مجھے بتا تیرا رب تیرے داغی وجود کو کہاں پھینکے؟ بندہ تھا، یہ وقت بھی مجھے دے دیں آپ جلدی سے، بندہ تھا، ایک فطور دل میں اور آ گیا، کہنے لگا مولا داغ جتنا بھی پکا ہو نا اتر جاتا ہے۔ فرمایا اچھا کیسے؟ وہ باری تعالیٰ ہم تو لڈن کے، عارف والا کے، سادہ سے دیہاتی سے لوگ ہیں، جس کرتے کا داغ نہ اتر رہا ہو اسے پھر ہمارے ہاں بیویاں کھال پر لے جاتی ہیں، کھا لیتے،
کی گل ہے کیلیفورنیا جو آئے ہو کھالے تے لے جاندیاں بی بی کرتے نو کمیز نو جن دا داغ پکا ہو جاوے, لکڑی کا پھٹا نیچے بچھا کر اوپر ڈالتی ہیں اس کرتے کو, ایک بی بی ڈنڈا پکڑ کے ادھر بیٹھ جاتی ہے, ایک ڈنڈا پکڑ کے ادھر بیٹھ جاتی ہے, اور مولا ساتھ ساتھ کرتے پر کھال سے پانی بھی ڈالتی ہیں, ساتھ ساتھ تب تک ڈنڈے مارتی ہیں جب تک کرتے کا داغ اتر نہ جائے. بڑا پکا داغ تھا مولا, 2 منٹ میں اتر گیا. فرمایا اچھا اگر ایسے صاف کروانا ہے تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں آ جانا. ایک فرشتہ ڈنڈا پکڑ کے وہاں بیٹھ جائے گا, ایک یہاں بیٹھ جائے گا, تے جناب نو لمحیاں پالیسا ہے. تب تک ماریں گے جب تک تیرے گناہوں کا ایک ایک دبا اتر نہ جائے. میرا جملہ پیار سے قبول فرمائے. فرمایا جنت میں پاکاں سے بنائیے, پلیدہ نو کوئی نہیں جامن دے منا. یہ تیری مرضی ہے, یہاں ساتھ ساتھ صاف کرواتا رہے یا وہاں کے کروا, صاف تو ہونا ہے. لیکن فرمایا تجھ سے پیار کرتا ہوں نا میرے بندے, دنیا میں تیری برادری تیرے شریکے کے سامنے تجھے علاقے کا تھانے دار آ کے تھپڑ مار دے تو ساری زندگی نظریں اونچی نہیں کر سکتا کہ میری برادری کے سامنے میری بے عزتی ہو گئی. فرمایا تیرا رب بھی نہیں چاہتا قیامت کے دن تجھے تیرے نبی کی نگاہ کے سامنے شرمندہ کرے. ساتھ ساتھ ہوتے رہے نا تو ساتھ ساتھ بخشواتے رہنا, بخشواتے رہنا. اب بندے نے جب سنا, میں بالکل آخری جملوں پر آ گیا ہوں, پچھلیاں ساریاں ایک پاسے تے اے ایک پاسے. بندے نے دیکھا نا کہ مولا پیار تو کرتا ہے, کب سے تیری کریمی میرے ساتھ ساتھ ہے, اور اب میں بڑا نوٹے خاں بن کے بیٹھ گیا ہوں. مولا تیرا پیار میرے ساتھ ساتھ ہے, باری تعالیٰ تو نے ہمیشہ مجھے نوازا ہے, ہمیشہ مجھے دیا ہے. مولا میرا دل چاہتا ہے, ہوں میں بندہ, ہوں میں عاجز, دے کچھ نہیں سکتا, لیکن مولا میرا دل چاہتا ہے کہ تو ہمیشہ عطا ہی کرتا رہتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ تو بھی مجھ سے کچھ حکم فرما کے مانگنا تاکہ میں تیری بارگاہ میں پیش کروں. تیری دی ہوئی توفیق سے تجھے پیش کروں. مولا کچھ مانگنا. فرمایا بندے میں نے مانگا ہے, مانگا ہے. مولا کہاں مانگا ہے؟ فرمایا قرآن میں مانگا. باری تعالیٰ میں نے تو الحمد سے والناس تک سارا پڑھ دیا, مجھے تو نہیں ملا. فرمایا تو نے تحفیظ کی ہے, تفہیم نہیں نہ کی. کہاں مانگا ہے؟ اگلا جملہ بولتے ہی علماء تو پہنچ جائیں گے. فرمایا سورہ شورا میں مانگا ہے. اچھا او دیا حکمت دیکھو, آیت کا نمبر بھی 23 ہے, 23, اور 3 اور 2 بنتا بھی 5 ہے, اور قرآن بریلوی بھی نہیں ہوتا, قرآن شیعہ بھی نہیں ہوتا, قرآن دیوبندی وہابی اہل حدیث بھی نہیں ہوتا. اس کی حکمت ہے وہی جانتا ہے. آپ کا جلسہ بھی 5واں ہے نا, مہربانی کرو بولو. سورہ شورا آیت نمبر 23 میں مانگا ہے. مولا کیا مانگا ہے؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے بندے زندگی کی کسی صبحوں میں, کسی شام میں, کسی دن میں, کسی رات میں تجھے اپنے رب کی کسی نعمت کا حیا آ جائے اور بدلے میں تو میری بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہے تو فرمایا مجھے بدلے میں میرے مصطفیٰ کے خاندان کی محبت دینا. تیرا رب سمجھے گا تو نے حق کے بندگی ادا کر دیا ہے. تو نے بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. فرمایا یا میری زمین سے نکل جاؤ, تو وہ جو ٹوٹ گئی تو بات ضائع ہو گئی, یا میرے آسمان کی چھت سے نکل جاؤ, یا میرے سوا رازق کوئی اور ڈھونڈ لو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر قیمت دو. میری زمین پر رہنے کی, میرے آسمان کی چھت کو استعمال کرنے کی, میری ہوا میں سانس لینے کی, میری دی ہوئی نعمتیں کھانے کی, مجھے قیمت دو. بولا قیمت کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی کے خاندان سے محبت,
تے محبت ایتھوں نہیں، ایتھوں. مجھے ایک بڑی بات، معروف بات یاد آ رہی ہے حدیث مبارکہ آثار میں سے. وقت ہے جی؟ نہیں، آپ کے سبحان اللہ کو میں ہاں سمجھوں یا بس کر دوں؟ اچھا نہیں، چونکہ آپ بولیں بھی تو میں نے ان کی سبحان اللہ پہ چلنا ہے نا، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں کہاں پر بات ختم کرنی ہے. میں نے یہ آخری بات کو ہے کو 1.5 منٹ. اچھا، یہ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد جو اختتامی جملے ہیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں جلدی سے. ایک بندہ سرکار مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں. یا ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. نہیں ممکن ہے آپ چلیں شعر پر نہ ہی بولیں کہ پتہ نہیں شعر ہے کس کا ہے. میں آپ کو حدیث پاک نہ سنا دوں؟ سرکار نے فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، او کما قال علیہ السلام. نہیں کھلو جاؤ، میں بغیر زبراں زیراں دے پڑھنا. آقا نے فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. الفاظ سن لیے. اب چونکہ ممبر پر ہوں، مسجد میں ہوں، تو ترجمہ محتاط کروں گا. یہ ترجمہ آپ نے سننا ہے، اس کے بغیر سنیں. فرمایا علی تجھ سے محبت وہ بندہ کرے گا جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو. رسالت ہاتھ چوک کے ذرا حیدر 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 حیدر. یہ حلالی کا ترجمہ ہے. علی تجھ سے محبت وہ بندہ کرے گا جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی. ولا یبغضک الا حرامی، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا، پنجابی جرس کرنا، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جن دے نانکاں دا پتہ ہے دادکاں دا کوئی پتہ نہیں. ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اسلام کے 2 بازو ہیں، ایک صدیق اکبر ہے، ایک مولا مرتضیٰ ہے. زور سے بولو اگر بول سکتے ہو تو. ایک فاروق اعظم ہے، ایک عثمان غنی ہے. سرکار فاروق کی ایک کنیز ہیں جن کا نام ہے زاہدہ. بڑی معروف بات آپ کی سیرت سے مجھے یاد آ گئی. سرکار فاروق فرمانے لگے زاہدہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ، گھر کا لنگر پکانا ہے. زاہدہ جنگل میں گئیں. اہل بیت پر سنا ہے، ایک حدیث پاک ذکر فاروق اعظم پر بھی سن لیں. مجھے چہروں پر رونق ویسی ہی چاہیے جو ذکر علی پر تھی آپ کے چہروں پر. یہی سنیت ہے، یہی شرط تسنن ہے. ان شیطان یفر من ذل عمر، جنوں ویکھتے شیطان راہ چھڑ جاوے نا اونوں فاروق اعظم آندے. زاہدہ جنگل میں گئی، صبح سے شام تک لکڑیاں اکٹھی کی. خدمت میں چونکہ خدمت میں زبردست تھیں وہ بی بی زاہدہ. شام کو ڈھیر ساری لکڑیاں، جب پورا گڈھا جمع ہو گیا، اب شام کو اٹھانا چاہتی ہیں مگر لکڑیاں اٹھائی نہیں جاتی. وڈے گھراں دے نوکر بھی سیانے ہوندے ہیں. اچھا اٹھاتی ہیں تو اٹھائی نہیں جاتی، چھوڑتی ہیں تو دل نہیں کرتا کہ صبح سے شام تک کھاپ رہی ہوں اٹھانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے. نہ چھوڑ سکتی ہیں نہ اٹھا سکتی ہیں. جائے رفتن نہ پائے ماندن، کروں کیا. کھڑی کھڑی نہ ایسے آسمان کی جانب چہرہ کیا اور مخاطب ہو کر کہنے لگیں تیرے عمر دی کنیزاں. میں تو بات کر رہا ہوں، میرا بولنے والوں سے بات ہے، سوچنے والوں سے تو ہے ہی نہیں. تیرے عمر کی کنیزوں اور لکڑیاں نہیں اٹھائی جاتی. اہتمام غیبی فرما. ادھر مناجات کا انداز اختیار کیا گیا، ادھر پیچھے سے آواز ایک نوجوان کی، اماں جی لکڑیاں اٹھوانی ہیں. پلٹ کر دیکھا، گہری آنکھیں، گھنگریالے سیاہ بال، چہرے پر نور کی لاٹیں،
خوشبو کے حلے، سفید لباس، اور نوجوان کھڑا ہے. اماں جی لکڑیاں. آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا ایک کام میرا آپ کریں، ایک کام میں آپ کا کرتا ہوں. کیا کام؟ زاہدہ نے کہا. کہنے لگے ابھی جب مدینہ میں جانا ہے نا آپ نے، مدینہ منورہ میں، جیسے ہی آپ کو سرکار فاروق اعظم نظر آئے آپ نے میری طرف سے عمر کو سلوٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا میرے مخدوم ہے، میں کر دوں گی، سلام عرض کر دوں گی. لکڑیاں. اس نے کہا ابھی دیکھے پاس ہی پڑا تھا ایک سیاہ رنگ کا پتھر، سیاہ رنگ کا. نوجوان نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، وہ پتھر گویا دوڑ کر اس کے سامنے آیا. ہاتھ کے اشارے سے اس نے لکڑیوں کا پورا گڈھا اٹھا کر پتھر پر رکھا. اب جملہ سنا کے مجھے چہرے دیکھنے دیں. اچھا میں حیران ہوں ویسے یہ بندے سرکار غوث پاک دی مقدس ٹھوکر دے نال مرداں دا زندہ ہونا من لیں دن. صحابہ کے متعلق بات کرے تو کہتے ہیں جی عمر ایک کام کر لیں دے یان. علی یہ کام کر لیتے تھے. میں نے کہا اگر غوث پاک کر سکتے ہیں تو علی غوث اعظم کے بابا ہیں. زور سے بولو اگر زبانیں ساتھ دے رہی ہیں تو. ایسے پتھر پر لکڑیوں کا گڈھا رکھا اور اس نوجوان نے اس پتھر سے مخاطب ہو کر، بسم اللہ، پتھر سے مخاطب ہو کر اس نوجوان نے کہا اوئے عمر دے گھر دا پتہ ہی؟ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. پتھر نے زبان حال سے کہا ہوگا جی پتہ ہے. اس نے کہا اچھا جا، جس کے گھر کو جنگل کے پتھر بھی جانتے ہو نا اس کو فاروق اعظم کہتے ہیں. ایک دفعہ تو سارے زبانیں کھول کر مردوں کی طرح نہیں کہتے سبحان اللہ. وہ پتھر آگے آگے ہے، زاہدہ بی بی پیچھے پیچھے ہے. کنیز جیسے ہی مدینہ منورہ میں پہنچی سامنے سے سرکار فاروق اعظم آ رہے. سرکار نے فرمایا تھا عمر قیامت کے دن ایک بندہ تیری شکل میں آ کے تجھے سلام بھی کرے گا، تیرا شکریہ بھی ادا کرے گا. حضور وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ اسلام ہوگا. اچھا سامنے سے لکڑیوں کا گڈھا پتھر پر آ رہا ہے، سرکار فاروق تشریف لائے، پیچھے سے جناب زاہدہ بھی آ رہی ہیں. یہ منظر کسی کو بھی حیران کر دینے کے لیے کافی ہے. اس نے ایسے لکڑیوں کا گڈھا پھینکا، پتھر واپس چلا گیا. سرکار فاروق نے زاہدہ سے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے خود نہیں پتا. جنگل میں تھی، ایک نوجوان آیا، اس نے آپ کو سلام بھی دیا ہے اور یہ سارا انتظام بھی اس نے کر کے دیا ہے. آپ نے فرمایا وہ کون تھا؟ اس نے کہا حضور میں تو نہیں جانتی. فرمایا اچھا چلو پھر ان کے پاس چلتے ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں. لے کر آئے اس دہلیز پر کہ جس دہلیز پہ علم ایسے طواف کرتا ہے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. اب وہ جتنے فاصلے پر ہمارے یہ نوجوان دوست کھڑے ہوئے ہیں، بہتر تھا کہ آپ بیٹھ جاتے. اتنے فاصلے پر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لا رہے ہیں. اب سنیں بھائی جلدی سے. اتنے فاصلے پر حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم پڑی، سرکار فاروق اعظم نے بھی زیارت کی. دیکھتے ہی آقا کے چہرے پاک پر تبسم کے آثار آئے. میرا جملہ قبول فرمائیں. اور سرکار نے دیکھتے ہی فرمایا عمر یہ پتھروں کو کب سے مرید کر لیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. تمامی احباب رستہ صاف کر دیں. دنیا انعت کا عظیم نام جناب الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب اسٹیج کا حسن بن رہے ہیں. آپ فوراً سے جلدی سے بیٹھ جائیں گے. شاہ صاحب کا خطاب جاری ہے. تمامی احباب جلدی سے بیٹھ جائیں، جلدی سے بیٹھ جائیں، جلدی سے. بڑی مہربانی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. محفل کی برکت میں مزید اضافہ ہوا محترم قاری صاحب کی تشریف آوری سے. جب سواریاں پوری ہو جائیں نا تو پھر کنیکٹر بھی آتا ہے چلو لے ہی جا. اب میرا سٹاپ آ گیا ہے، میں بس اترنے والا ہوں. اگر آپ مجھے آخری جملہ سنا کر اترنے دیں تو زور سے بولو بھائی اگر بول سکتے ہو تو. نہیں جلدی سے جڑ جائیں، جلدی سے جڑ جائیں تاکہ میں مضمون کو مکمل کروں. آقا نے مسکرا کر دیکھا ایسے سرکار فاروق کی طرف اور سرکار نے فرمایا توجہ ہے یا میں ضائع کر رہا ہوں بات؟
پتھروں کو کب سے مرید کیا ہے؟ نہیں، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، عمر پتھروں کو کب سے مرید کر لیا ہے؟ کہنے لگے سونے یہی تو پوچھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، گھنگریالے بال تھے، شربتی آنکھیں تھیں، نرگسی آنکھیں تھیں، نور کے ہلے تھے، مینوں زائدہ پہ دس دیے، مجھے سلام دے گیا ہے، پتھر کو لکڑیوں کو ایسے پہنچا گیا ہے۔ حضور وہ کون تھا؟ بتا دوں جو میرے مصطفیٰ نے بتایا؟ سرکار نے فرمایا عمر وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، وہ جنت کا چوکیدار رضوان تھا۔ نہیں ٹھہر جائیں، جملہ مجھے اپنی پنجابی میں عرض کرنے دیں۔ جس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں لکڑیاں ڈھومن جنت دا چوکیدار جنت نو جندرا مارتے آ جاوے، میں دوبارہ کہتا ہوں کیلیفورنیا پروگرام، جس عمر کی لکڑیوں کو پہنچانے کے لیے جنت کا چوکیدار جنت کے دروازوں کو مقفل کر کے مدینہ میں اتر آئے، وہ قیامت کے دن عمر کے منکروں کو جنت میں داخل ہونے دے گا؟ بس سرکار علی مرتضیٰ والی بات پھر کبھی صحیح، اللہ فرماتا ہے اگر زندگی میں میری کبھی نعمتوں کا حیا آ جائے اور بدلے میں مجھے کچھ پیش کرنا چاہو تو مجھے بدلے میں میرے مصطفیٰ کے خاندان کا پیار دینا، تمہارا رب سمجھے گا تو نے حق کی بندگی ادا کر دیا ہے۔ زندگی گزارنا کوئی کمال نہیں، زندگی جینا کمال ہے۔ نہ بھی چاہیں تو گزر تو رہی ہے نا، گزارنا کمال نہیں۔ اور زندگی وہ جیتا ہے جسے دیکھیں اہل سنت کی دو شناختیں ہیں، ایک ادب اور دوسری درود و سلام۔ نہیں میں رسمی جملے نہیں کہہ رہا، دل کی گہرائی سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھیں نا اہل سنت کا کوئی اور نام اگر ہوتا تو وہ اہل ادب ہوتا۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ ہم لوگ تھوڑا آپ سے زیادہ قریب ہیں، ان کے فاصلے سفر کے حوالے سے، سفر کے اعتبار سے لڈن چونکہ قریب ہے تھوڑا اور اس جگہ کے مقابلے میں، خواجہ غلام فرید فرمایا کرتے تھے بئی ہر شے چ بندے میرے کولوں ود سکدن۔ نہیں، آپ فرماتے تھے ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے ہو سکتا ہے عبادت میں بھی بڑھ جائیں، سخاوت میں بھی بڑھ جائیں، مکانات میں بڑھ جائیں، تعلقات میں بڑھ جائیں، فرماتے تھے ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا۔ ایک ادب اور ایک درود و سلام۔ زندگی جیتا وہ ہے جسے درود و سلام کی چس پڑ جاتی ہے۔ صرف شوق کو بڑھانے کے لیے آخری فرمان مولا متقیان کا، سرکار مولا علی مرتضیٰ کا، سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے۔ صورتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، تربیتیں اور نیتیں بدل جاتی ہیں۔ وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، وضو نہ ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کرو مجھے محمد کا خدا نہ کہنا۔ چلو خدا کرے یہ حاضری ہم سب کی بے وفائیوں کا کفارہ بن جائے، اور جن دوستوں نے شیخ صاحبان نے اہتمام کیا اللہ اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے، اور ان کے والد گرامی کے حق میں سرکار کے ذکر پاک کا وسیلہ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔